اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مکان دلربا، لیجیے اب وہ مکان دلربا تیار ہوتا ہے اور کتنی عجلت سے مکمل ہو کر یوسف اور زلیخا کے درمیان ایک پردہ امتحان بن کر حاصل ہوتا ہے۔ تاریخ میں جس کے بہت ہی قلیل ایام لکھے ہیں، غرض کہ وہ مکان دل فریب تیار ہوا اور اس شان سے تیار ہوا جس کی کچھ اور کسی قدر کیفیت یہ بیان کی جاتی ہے کہ مکان دلربا کا تمام فرش سنگ مرمر کا ہے اور اس کے نہایت نفیس جو خوبصورت درازے اور موصل اور عاج اور ابنوش کے بنے ہوئے ہیں اور چھتیں خالص سونے کی ہیں اور درجہ بدرجہ پورے 7 درجوں پر منقسم ہے۔ بس یہ ہر درجے میں 40 ستون خالص سونے اور جواہرات کے مرثے کاری کے بنے ہوئے ہیں، اور ہر وسیع درجے یا کمرے کے چاروں طرف کی دیواروں پر وہ خوبصورت جانوروں کی تصویریں ہیں جو جواہرات سے بنائی گئی ہیں، جن کی دل فریبی کا کچھ حد و حساب نہیں۔ کہیں دراز منہ والے جواہرات کے مور بنے ہوئے ہیں اور کہیں دیگر عجیب و خوبصورت پرندے ہیں، کہیں حسین اور خوبصورت عورتوں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں جن میں کہیں ہاتھ میں صراحی ہے، کسی کے ہاتھ میں گلدستہ ہے، کسی کے ہاتھ میں پھولوں اور میووں کی قابیں ہیں، اور کوئی ہنس رہی ہے اور کوئی انگڑائیاں لے رہی ہے اور کوئی اپنی طرف اشارے سے بلا رہی ہے۔ نیز ہر کمرے میں نہایت خوش رنگ محفل فرش بچھا ہوا ہے اور اس کے واسطے میں ایک تخت پر تکیہ مسیری لگی ہوئی ہے جس پر بڑے بڑے نفیس بچھونے ہیں اور ان پر تکیے لگے ہوئے ہیں، جس میں اندر کے کمرے اس شان کے ہیں کہ اس میں کسی کنیز یا کسی جانور کی تصویر نہیں، بلکہ چاروں طرف کی دیواروں پر حضرت یوسف اور زلیخا کی تصویریں اس طرح بنی ہوئی ہیں جس سے کسی دیکھنے والے کے دل میں خیال فاسد آ سکے اور بے ساختہ وہ کچھ کا کچھ سمجھ بیٹھے۔ اور پھر سب سے اندر کے کمرے میں تو یہ کیفیت ہے کہ چاروں طرف دیواروں پر اللہ کے حجاب یوسف اور زلیخا کی تصویریں بنی ہوئی ہیں اور اس کی چھت بھی منقوش ہے اور فرش بلور پر اسی شکل کی تصویریں موجود ہیں۔ غرض کہ مکان کیا تھا؟ ایک مجسم تھا، امتحان تھا جو ایک معصوم نبی کے لیے تیار ہوا تھا۔ جس روز یہ مکان دلربا تیار ہو گیا تو زلیخا نے اس روز نہایت خوشی منائی اور اپنے پر تکف تیاری کا کوئی وقیہ فرغندہ اشت نہ کرتے ہوئے کسی زینت بناوے میں اور کسی تکلف میں کسر باقی نہیں چھوڑی اور اس قدر تیاری کی کہ آج تک کبھی ایسے پرجوش تیاری نہیں کی تھی۔ لباس فاخر زینب تن کیا جس کا ٹھکانہ نہیں، گہنا وہ پہنا جس کی چمک سے مکان روشن ہو گیا۔ اور پھر جب یہ تمام تیاریاں زلیخا کر چکی تو اس نے یہ دایا کو اپنے سامنے بلایا اور کہا، جاؤ اور یوسف کو لے آؤ۔ دایا حضرت یوسف علیہ السلام کو بلانے چلیں۔ ادھر زلیخا پیارے یوسف کے استقبال میں ہم تن متوجہ ہو کر بیٹھی ہیں، یعنی کہ سج سنور کے بیٹھی ہیں۔ نظم: جب چلی دایا بلانے کے لیے اور وہاں یوسف کو لانے کے لیے، آسمانوں کے ملائکہ دنگ تھے اور کہتے تھے کہ بس یوسف چلے۔ ہائے مگر ان کو نہ تھی کچھ یہ خبر، ساتھ ہے یوسف کے خلا کے اثر۔ ظاہراً بچنے کی صورت کچھ نہیں، سارے سامان ہو چکے ہیں بالیقین۔ لو چلو یوسف کسوٹی پر چڑھو، امتحان پیغمبر کا آج دو۔ زلیخا کی خلوت: دایا حضرت یوسف علیہ السلام کو بلانے کے لیے ادھر گئیں۔ ادھر زلیخا اول کمرے میں بیٹھ کر آپ کا انتظار کرنے لگی۔
القصہ دایا حضرت یوسف علیہ السلام کے عبادت خانے میں پہنچی اور ان سے جا کر کہا کہ آپ کو زلیخا یاد فرماتی ہیں، تشریف لے چلیے۔ پیارے یوسف نے نظر اٹھا کر دایا کی طرف دیکھا اور ایک آسرا یعنی کہ آسردہ سانس کھینچ کر فوراً آسمان کی طرف نگاہ کی اور زبان حال سے فرمایا، نظم: آزمائش کب تلک ہوگی حضور، بخش دیجیے اب تو بندے کو حضور، پھر نہ آئینہ کبھی دیکھوں گا میں، حسن اپنا پھر نہیں تولوں گا میں، رحم کر یوسف پہ اے رب کریم، امتحان ہے آج ایک اس پر عظیم۔ چنانچہ دایا نے پھر آپ سے چلنے کے لیے کہا۔ آپ بسم اللہ کہہ کر وہاں سے اٹھے اور دایا سے کہا کہ چلو۔ دایا نہایت خوشی خوشی پیارے یوسف کو لیے مکان دلربا کے قریب پہلے کمرے میں داخل ہوئیں جہاں زلیخا کا دربار آراستہ تھا اور وہ آپ کے لیے چشم انتظار اور بالکل تیار بیٹھی تھی۔ چنانچہ آپ کے پہنچتے ہی شاد ہو گئیں اور اسی وقت تمام کنیزوں اور لونڈیوں کو رخصت کر دیا اور نہایت وجد و سروکر کے عالم میں وہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور یوسف کا ہاتھ پکڑ کر مکان دلربا کی پیش قیمتی تیاریاں دکھاتی ہوئیں اندر آنے مکان لے چلیں۔ پھر جب پہلے کمرے سے دوسرے میں گئیں تو اسے فعال لگا دیا یعنی کہ تالا لگا دیا اور نہایت اخلاص و محبت کی باتیں کرتی ہوئی اندرانے مکان لے چلی جاتی ہیں اور برابر ہر کمرے کو متفل کر رہی ہیں یعنی کہ تالا لگا رہی ہیں، بند کر رہی ہیں، یہاں تک کہ وہ جو ان جوان یوسف کو جن کی عمر اس وقت پورے 20 سال کی ہے 7ویں کمرے میں لے گئیں اور حالت یہ ہے کہ زلیخا یوسف کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں مگر یوسف بالکل خاموش اور نیچی نگاہیں کیے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ چونکہ آپ کی نظر ہر طرف سے بچ کر صرف زمین کی جانب تھی، اسی لیے اس 7ویں کمرے میں آپ کو وہ زینتی نفیس نقش دکھاتی ہوئی جو زلیخا کا پورا ایک دام بچھا ہوا تھا، یعنی اپنی اور زلیخا کی تصویر ہم آغوشی دیکھ آپ متحر ہو کر ایک دیوار کی طرف دیکھنے لگے۔ اتفاق سے وہاں بھی ہم آغوش کا نقشہ موجود تھا۔ فوراً نگاہ دوسری جانب پھیری، پھر وہاں بھی وہی عالم نظر آیا۔ چوتھا رخ پر پھر ادھر بھی وہی دیکھا۔ گھبرا کر چھت کی طرف دیکھنے لگے، وہاں بھی آپ نے وہی ہم آغوشی دیکھی۔ اب تو آپ کو سوائے آنکھیں بند کر لینے کے اور کچھ چارہ نہ رہا کہ اتنے میں زلیخا نے کہا، ایک دفعہ میری طرف بھی دیکھ لو، آج تھوڑا سا کرم مجھ پر بھی کرو، ضبط ہو سکتا نہیں ہے اب ذرا رحم حال پر ہو یوسفا، اب جدائی کی نہیں طاقت مجھے، اب نہیں دم بھر کی بھی مہلت مجھے، کیا بگڑ جائے گا یہ فرمائیے، دیکھتا ہے کون یہ بتلائیے، تجھ پہ سب دولت لٹائی یوسفا، تجھ پہ سب عزت گوائی یوسفا، آگ کے شعلے ہیں سینے میں نہاں، رات دن اٹھتا ہے بس جن سے دھواں، کس کا ڈر ہے کون یا موجود ہے، دیکھنے والی نہیں یا کوئی شے۔ یوسف: مجھ کو ڈر ہے اے زلیخا کیا کروں، دیکھتا ہے خالق دنیائے دوں، جلوہ گر ہے جس سے یہ کون و مکاں، جس سے ہے معمور بس دونوں جہاں، کوئی شے بس اس سے پوشیدہ نہیں، یہاں بھی ہے موجود رب العالمین، ایک ہے دل میں میرے خوف خدا، دوسرا ڈر ہے عزیز مصر کا، تم کو بھی دونوں سے ڈرنا چاہیے، کام دہشت کا نہ کرنا چاہیے۔ زلیخا: یہ دفینے اور خزینے بے شمار، راہ مولا میں کروں گی میں نثار۔ یہ کہہ رہی ہیں جتنی بھی مال و دولت ہے وہ میں راہ مولا میں نثار کر دوں گی۔ ان کا ایسا سوچنا تھا کہ اگر ہم کوئی برا کام کر رہے ہیں تو یہ جتنی دولت ہے میں اس کو راہ مولا میں نثار کر دوں گی اور مولا جو ہے خوش ہو جائے گا، بخش دے گا جس سے وہ تیری خطا، پھر تجھے کاہے کا ڈر ہے یوسفا، اور عزیز مصر کی جو تو کہے تو زہر دے کر بس سلاؤں گی اسے۔
حشر تک پھر وہ نہ اٹھے گا کبھی جس کے غم سے تجھ کو ہوگی مخلصی۔ اب تو بس میری طرف تو دیکھ لے یوسفہ، اتنا نہ ترسا تو مجھے۔ بتاؤ، اپنے شوہر کو بھی قتل کرنے کے لیے تیار، اس قدر کی دیوانی تھی وہ یوسف علیہ السلام کے لیے۔ اور جب تک میں بیچ میں بول رہی ہوں، جب تک انسان کے دل میں اللہ کا خوف خدا نہیں ہوگا نا، وہ واقعی کچھ بھی کر بیٹھتا ہے، اور جس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھو ہمارے یوسف علیہ السلام نے کتنا صبر سے اور ہوشیاری سے کام لیا وہاں۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلت الأبواب وقالت حيث لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ یعنی یوسف جب زلیخا کے گھیرے میں گئے تو زلیخا نے ان سے اپنا ارادہ گھر میں گئے پورا کرنا چاہا، اور سب دروازے بند کر کے کہا میں نے اپنا نفس آپ کے حوالے کیا۔ یوسف نے کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اور عزیز مصر جو تیرا شوہر اور میرا آقا ہے، جس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا، میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کروں گا، کیونکہ ظالم لوگ فلاح کو نہیں پہنچتے۔ پھر جب زلیخا نے دیکھا کہ یوسف کسی طرح نہیں مانتے، جلدی سے خنجر نکالا اور کہا کہ یوسف اگر تم میرا کہنا نہ مانو گے تو میں ابھی اپنے گلے پر خنجر پھیر کر تمہارے قدموں میں اپنی جان دے دوں گی، جس کا صلہ یہ ہوگا کہ عزیز مصر میرے خون کا بدلہ تم سے لے گا، ناحق میرے تمہارے دونوں کی جانیں جائیں گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ زلیخا مجھے اپنی اور تیری جان جانے کی پرواہ نہیں ہے، اندیشہ نہیں، مگر عصمت ہاتھ سے جاتی رہی تو البتہ نبوت کے دامن پر قیامت تک کے لیے دھبا لگ جائے گا۔ تو البتہ نبوت کے دامن پر قیامت تک کے لیے دھبا لگ جائے گا۔ بتاؤ، اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ قیامت تک دھبا لگ جائے گا نبوت پر کہ ایک نبی ایسا کام کر کے گئے، اور پھر کسی طرح وہ نہ چھوٹے گا۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ یوسف کا دل ذرا مائل نہیں ہوتا ہے تو دست درازی پر اتر آئیں، چاہا کہ یوسف کو کلیجے سے لگائیں، اور ادھر یوسف نے چاہا کہ اس سے کسی طرح مخلص ہوں، جس سے خدا فرماتا ہے وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یعنی البتہ تحقیق زلیخا اپنے دل میں ارادہ کر رہی تھی، اور یوسف اگر خدا کی نشانیاں نہ دیکھتے اور نبی نہ ہوتے تو وہ بھی یہ ارادہ کر بیٹھتے۔ خدا کی نشانیاں، زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت جج کیا اور اپنی جان کھونے تک کا ارادہ کر بیٹھی تو حضرت یوسف علیہ السلام خاموش ہوئے۔ آپ کا خاموش ہونا تھا کہ زلیخا سمجھی اب میرا مقصد حاصل ہو گیا، اور یوسف رضامند ہو گئے۔ جلدی سے اٹھیں اور سامنے ایک ایوان میں سونے کا بت رکھا ہوا تھا، اس پر پردہ ڈال دیا۔ یوسف زلیخا کی اس نئی حرکت پر متعجب ہوئے اور فرمایا کس شے پر پردہ ڈالا جا رہا ہے؟ زلیخا نے کہا چونکہ یہ کام شرم کا ہے، اس لیے میں گوارا نہیں کر سکتی کہ میرا ابت جسم میں جسے میں پوجتی ہوں وہ ذرا بھی دیکھے۔ بت فرمایا کیوں زلیخا؟ تو نے اپنے بت کا خیال اور لحاظ کیا اور بے حیائی کے کام کو اس سے چھپانا چاہا۔ میرا معبود جو ہر جگہ اور ہر کہیں میرے ساتھ ہے اور ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے کون سا پردہ ڈالوں؟ واقعی سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ یہ سن کر زلیخا نے تبسم کیا اور دونوں ہاتھ یوسف کی طرف دراز کیے۔ یوسف نے گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھا جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت صاف نظر آئی کہ وہ اپنے دانتوں میں انگلی دبائے ہوئے ہیں اور زبان حال سے کہہ رہے ہیں خبردار یوسفا، خبردار، نہ ہو تجھ سے یہ ظلم نہار یوسف، خدا تیرا حامی ہو اے میرے بچے، خدا تجھ کو اس وقت محفوظ رکھے۔ اس وقت نبوت کا امتحان ہو رہا ہے، عجیب
عجیب ایک دریائے ہو رہا ہے، شیاطین بھی سارے چھائے ہوئے ہیں، ملائکہ کو بھی دیکھ آئے ہوئے ہیں، ملائکہ کو بھی دیکھ آئے ہوئے ہیں۔ خداوند عالم کی تجھ پر نظر ہے، میرے پیارے یوسف تجھے کچھ خبر ہے؟ قدرت کی نشانی دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے آنسو جاری ہو گئے، اور حضرت والد ماجد کی تنبیہ سے اور بھی زیادہ آپ کا دل مضبوط ہو گیا، اور بھاگنے کے ارادے سے آپ نے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا۔ وہاں اظہار قدرت یہ ہوتا ہے کہ بجائے ہم آغوشی کی تصویروں کے چاروں طرف دیواروں پر ذیل کی 4 آیتیں لکھی ہوئی سبحان اللہ ہوئی نظر آتی ہیں۔ پہلی دیوار پر لکھا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشات وساء سبیلا، یعنی زنا کے قریب نہ جانا کہ وہ سخت بے حیائی کا کام ہے۔ دوسری دیوار پر لکھا ہوا تھا ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، یعنی خدا فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر 2 نگہبان مقرر کر دیے ہیں جن کا نام کرامن کاتبین ہے، وہ تمہارے فعال کو دیکھتے ہیں۔ تیسری دیوار پر لکھا ہوا تھا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یعنی اس دن سے ڈرو کہ جس دن تمہیں اپنے پروردگار کے حضوری میں حاضر ہونا ہوگا۔ چوتھی دیوار پر لکھا ہوا تھا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کیجیے گا کیونکہ اس میں الفاظ تھوڑے مٹ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی خائن آنکھ چھپی ہوئی نہیں ہے، اور وہ دل کی باتوں کو جانتا ہے بے شک۔ اور نیچے فرش بلورے پر یہ حرف کندھا نظر آتے ہیں، کندھے نظر آتے ہیں انی معکما اسمع ارایا، مولا یعنی مولا کا ارشاد ہوتا ہے کہ میں تمہارے پاس ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ بس اب خلود کا فیصلہ ہو گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام بال بچ کر وہاں سے بھاگنے کے ارادے پر ہم تن متوجہ ہو گئے، جسے مولا کریم فرماتا ہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین، یعنی ہم نے ان آزمائشوں میں سے یوسف کو ثابت قدم رکھا اور کوئی برائی و بے حیائی ان کے پاس تک نہ آنے دی، کیونکہ یوسف علیہ السلام ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے، صاف نکل گئے اور بڑے زبردست امتحان میں پورا اترے۔ سبحان اللہ، اللہ تیری شان، اللہ تیری عظمت، تو بڑی ہی بزرگی والا اور بڑی شان والا اور بڑی عزت والا ہے، بڑا پاک ہے، بے نیاز ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رحم کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم پر بھی اپنے کرم فرما، جتنی کل امت محمدیہ ہے، جتنی خواہشوں میں اترے ہوئے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو بھی بچا لے، ہم سب کو ان گناہ عظیم سے ہمیں بچا لے۔ دلدلوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اللہ، تو ہمیں اپنی رحمت کی رسی ڈال کر کھینچ لے، ہمیں بچا لے اور سیدھے راستے پر چلا دے، آمین۔ بڑا شکر لازم ہے تیرا خدایا، نبوت کے دامن پر دھبا نہ آیا، فرشتوں میں غل مرحبا کا ہوا، شیاطین پہ ایک سوگ سا چھا گیا۔ حیا لے گئی آج بازی جہاں، حیا لے گئی آج بازی جہاں، مبارک سلامت ہوئی آسماں میں، فرشتوں میں دربار ایک ہو رہا، شیاطین کا قافلہ رو رہا ہے، خداوند یوسف کو تو نے بچایا، حیا کا کیا دہر میں بول بالا کیا۔ سبحان اللہ۔ قدرت خداوندی کی نشانیاں دیکھنے کے بعد یوسف کو آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی وہاں ٹھہرنا حرام ہو گیا۔ آخر ادھر دیکھتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر آپ وہاں سے بھاگے، پیچھے آپ کے ناکام زلیخا بھی بھاگی۔ چنانچہ لکھا ہے کہ پہلے مقفل دروازے پر آپ پہنچنے نہ پائے کہ قفل خود بخود کھل کر اور دروازہ چوپٹ کھل گیا، جس میں صاف نکلتے ہوئے آپ دوسرے کمرے میں پہنچ گئے۔ زلیخا کہتی ہیں کہ یوسف کہاں جا سکتے ہیں،
ابھی تو ایسے ایسے کمرے اور 6 فولاد فعل اور باقی ہیں، یعنی کہ پکے مضبوط تالے والے باقی ہیں۔ کہاں تک بھاگے گا اور میرے ہاتھ سے نکل کر کہاں جائے گا؟ آپ بھی بھاگتے بھاگتے زلیخا سے فرماتے ہیں کہ اے زلیخا، جس کے لیے بھاگا ہوں وہ ضرور مجھے پناہ دے گا اور وہ ضرور مجھے بچائے گا۔ پھر جب آپ دوسرے دروازے پر پہنچے تو پہنچنے سے پہلے دوسرا قفل بھی خود بخود کھل کر گرا اور دروازہ چوپٹ کھل گیا اور آپ درانہ نکلے ہوئے باہر چلے گئے۔ تیسرے کمرے میں آپ جب پہنچے تو یہاں کے آرائشی سامان سے زلیخا کو ٹھوکر لگی اور اس ہائے کر کے گر پڑی، مگر شوق امید نے ابھی نا امید نہیں کیا تھا۔ جلدی سے کھڑی ہو کر یوسف کے پیچھے پھر بھاگنے لگی، یہاں تک کہ چوتھے کمرے کا قفل بھی خود بخود اسی طرح کھلا اور دروازہ چوپٹ کھل گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس سے بھی باہر ہو گئے۔ چوتھے کمرے میں زلیخا پھر گری اور گر کر اٹھی اور اٹھ کر پھر آپ کے پیچھے بھاگی، مگر اس کا سانس پھول گیا اور اس کے دوڑنے میں فرق آ گیا۔ چاہا کہ اس کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں، مگر شیطان لعین جو اس کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا، اس نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ ابھی 3 کمرے مقفل اور موجود ہیں، کہیں نہ کہیں تو ہاتھ آئے گا۔ یہ خیال کر کے پھر آپ کے پیچھے لپکیں، یہاں تک کہ سب سے بہرے دانی یعنی باہر کے 7ویں کمرے میں یوسف پہنچ گئے۔ یہاں تک اتفاق سے یوسف علیہ السلام بھی کسی چیز سے لڑکھڑائے اور کس قدر رکے کہ اتنے میں زلیخا نے یوسف کو آن لیا اور آخری وقت میں یوسف کا دامن پیچھے سے اس کے ہاتھ آ گیا۔ ساتوں دروازہ چونکہ پہلے ہی سے آپ کے استقبال میں دونوں ہاتھ کھولے ہوئے منتظر تھا، اسی لیے آپ جلدی سے کود کر اچک کر آخری دروازے سے نکل کر صاف امید میں آ گئے، مگر آپ کا پچھلا دامن پھٹ کر زلیخا کے ہاتھ میں رہ گیا اور زلیخا چوکھٹ پکڑ کر وہیں کھڑی ہو گئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام صاف باہر ہو گئے، جہاں جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل امی اور لاکھوں فرشتے آپ کے استقبال میں کھڑے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ! دامن یوسف کو جب دھبے سے دکھایا پاک